ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ آج ہم اس کے 5ویں باب پر گفتگو کریں گے۔ نوعیت کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں۔ تو نوعیت کے اعتبار سے احادیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ قولی سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مشتمل ہو۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری اس مسجد میں، یعنی مدینے کی مسجد میں نماز پڑھنا دوسری تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجے افضل ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے۔ تو یہ قولی حدیث ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے فعلی حدیث۔ فعل کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو۔ تو دیکھیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6 كنا نأكل معه الجراد۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 جنگوں میں حصہ لیا، اور ہم آپ کے ساتھ جراد کھایا کرتے تھے، ٹڈی کھایا کرتے تھے، لوکسٹ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لوکسٹ حلال ہیں اور یہ مردہ بھی کھائے جا سکتے ہیں مچھلی کی طرح۔ اب آ جائیے حدیث تقریری کی ایک مثال۔ تقریر اس کو کہتے ہیں، یہ فعل بھی نہیں ہے، قول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ کے سامنے کسی عمل کا تذکرہ کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی اس کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس پر آپ نے جس کو برقرار رکھا، جس کو گوارا فرمایا، اس کو سنت تقریری یا حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اس وقت گھر کی الماری پر پردہ لٹک رہا تھا۔ اچانک ہوا چلی تو حضرت عائشہ کی پڑی ہوئی گڑیاں، وہ ان سے پردہ سرک گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عائشہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں، بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الذی ارا وسطہن، اچھا یہ بتاؤ اس کے بیچوں بیچ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو فرمایا فرسن، کہ یہ گھوڑا ہے۔ تو پوچھا اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا 2 پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اچھا گھوڑے کے 2 اور اس کے 2 پر بھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے۔ حضرت عائشہ کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ اب دیکھیے یہاں حضرت عائشہ کم عمری میں ان کی شادی ہوئی تھی، یہ اپنے ساتھ گڑیاں لے کر آئی تھیں، اور تو اسلام میں مجسمے تو حرام ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے کھلونے جائز ہیں، اور وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی یہ عمل آپ نے دیکھا، گڑیوں کو گھر میں دیکھا، اس کو گوارا فرمایا، کوئی انکار نہیں کیا، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اب دوسری حدیث بھی دیکھ لیجئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت قیس بن عمرو بن سہل انصاری ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فجر کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تم یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ فقال الرجل، اس آدمی نے جواب دیا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلها، تو وہ کہنے لگا کہ میں فرض نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں فجر کی وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلها فصلیتہما الآن، تو اب میں یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے اس کو منع نہیں کیا، ٹوکا نہیں، روکا نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے گوارا کر لیا۔ تو اگر کوئی آدمی لیٹ پہنچے فجر کی نماز میں تو اس کو جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ سنتیں گھر پر ادا کی جائے، سنت یہی ہے، اور گھر پر ہی سنت پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ چلیے جی، پوری گفتگو کا حاصل کیا ہوا؟ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مشتمل ہو، فعلی حدیث وہ ہے جو آپ کے کام پر، فعل پر مشتمل ہو، تقریری وہ حدیث ہے جو آپ کا قول بھی نہیں ہے، آپ کا فعل بھی نہیں ہے، لیکن یہ فعل آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کو گوارا کیا، خاموشی اختیار کی، برداشت کیا، نہ تردید کی، نہ انکار کیا، تو ایسا قول جو ہے اور عمل جائز ہوتا ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو آپ فوراً منع فرما دیتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔